آج آپ کی مائیں کہتی ہوں گی بیٹے جاؤ قرآن کا درس سناؤ، لیکن وہ کتنی خوش نصیب مائیں اور کتنے خوش نصیب بیٹے ہوں گے، مائیں کہتی ہوگی بیٹے جاؤ حضور کی زیارت کرا، حضور کا دیدار کرے، تو کہا بیٹے جاؤ حضور کا دیدار کرے لیکن اس شرط پہ تمہیں چھٹی دیتی ہوں کہ جا کے حضور سے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا ضرور کروانا، یہ اگر وعدہ کرتے ہو تو چلے جا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے وعدہ کر دیا، آگے حضور کی خدمت میں مغرب کی نماز کا وقت تھا، حضور نے نماز پڑھائی، سلام کیا، آریوں کی عرض کروں، لیکن حضور تشریف فرما رہا نہیں اٹھے، کہتے ہیں میں بھی بیٹھا رہا، عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، نماز عشاء پڑھائی، حضور تشریف فرما رہا، تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر جلدی اپنے کاشانہ نور کی طرف جانے گئے۔ میں نے سوچا کہ ماں کا پیغام تو دینا رہ گیا، ماں نے تو مجھے اسی شرط پہ چھٹی دی تھی کہ جا حضور سے جا کے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹے دعا کروائی حضور سے، تو کیا جواب دوں؟ میں نے ماں کی خدمت کو بھی چھوڑا اور آیا اور دعا بھی نہیں کروائی۔ کہتے میں جلدی حضور کے پیچھے چلا۔ جب میں حضور کے پیچھے چلا تو حضور حجرے کے قریب پہنچ کے پلٹ کے دیکھا، کہا کون ہے؟ حذیفہ۔ میں نے عرض کی ہاں حضور حذیفہ ہوں۔ کہا ما ھذا، تو کہا غفر اللہ لک ولأمک، کہا اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں جواب کیا دیتا، جو کام تھا وہ تو پہلے ہی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں محبوب یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں کہ ہم آگے ہماری بات سنیے، محبوب یہ اگر صبر کر کے کھڑے ہوتے تو خود ہی آ جانا، حتی تخرج الیہم، تو خود ہی تشریف لے آتا۔ اللہ اکبر، بندہ بک نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک سادی سی مثال دیا کرتا ہوں، بیرون ملک گئے ہو نا بیٹے، تو آج ماں کو رات نیند نہیں آ رہی، آنگن میں ویڑے نے کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے، پوچھا ماں کیا ماجرا ہے؟ کہا فلاں بیٹے کی طرف سے میرا دل بے چین، اور صبح واقعی فون آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ سخت چوٹ ہونا۔ تو ماں سمندر پار بیٹھے ہوئے بیٹے کے درد کو محسوس کرتی ہے۔ یہ رشتہ ماں کا ہے تو نبی کا رشتہ تو ہے ہی بڑا دورا۔ لو تدخلوا شوکۃ فی حجر احدکم لوجدت علما، کہا امتی تیرے پاؤں میں کانٹا دی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہو، اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے مبتلائے درد ہو کوئی عزب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر کی سن لیجیے، امام سیوطی نے اس کو کفایت الطالب الذی فی خصائص العبید میں لکھا، قاتل نے پکڑ کے آگ میں رکھا، حضرت عمار بن یاسر رو پڑے، کافر سمجھے آپ پہ ڈر گئے، کہا نکال دیں منحرف ہو جائے گا اسلام سے، کہا تم غلط سمجھ گیا، میں تو کسی اور کہانی میں رو رہا ہوں، میرا تو درد کوئی اور ہے، پسی جو دام میں بن بن تو لکی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کی ایسے یاد کہ شکل گل نظر آئے دم اخٹی۔ تھوڑی سی تشریح کر دوں، بلبل کو پکڑ لیا تھا شکاری نے، بلبل نے کہا کہ مجھے تو قتل ضرور کرے گا، میرا کباب بھی ضرور تیار کرے، مجھے چھوڑنے کا نہیں، صبح سے جال لگایا ہوا ہے، میں یہ کہتی بھی تھی کہ مجھے چھوڑ دے، لیکن ہر مرنے والے تھی کوئی آرزو بھی تو ہوتی، میری ایک آرزو یہ ہے کہ جب تو میرا کباب تیار کرے مجھے کچی آگ پہ نہیں بھون، مجھے کوئلوں پہ نہیں بھون، بلکہ جلتی ہوئی شمع کے شعلے پہ میرا کباب بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بلبل ہوں، اور بلبل کا تعلق اور محبت کا ربط اور رشتہ پھول سے ہے، تو اس وقت پھول تو میرے سامنے ہوگا نہیں، لیکن جلتے ہوئے شعلے کی شکل تو پھول جیسی ہوتی ہے۔ میری آرزو یہ ہے جب کباب بن رہا ہو یار سامنے ہو، پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کیجیے ایسے یاد کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا میں آگ سے ڈر کے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے، میری آرزو ہے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ادھر یہ تڑپ پیدا ہوئی، ادھر حضور تشریف لے آئے، کاکوں نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا، حضور آگے بڑھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اور لفظ نے حدیث کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے عمار پر ایسے ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہے۔
تو آگ نے حضرت عمار ابن یاسر کا ایک بال بھی نہیں جلایا اور وہ بعد میں شہید ہوئے۔ تو یہ ہے حضور کا امت کے ساتھ رب۔ تو کہا اگر وہ سب کرتے تو محبوب تو خود ہی آ جاتا، لکان خیر اللہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ کیونکہ یہ آداب جانتے نہیں تھے، نئے نئے لوگ آئے، اللہ نے معاف کر۔ تو کہا میرے محبوب کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے تو میرے محبوب کو آواز تھا۔ اور صحابہ کا پھر مزاج تھا کہ حضور کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر کے دستک نہیں دیتے، اگر حالات انتہائی ایمرجنسی ہوتے تو پھر وہ دستک دے لیتے، لیکن اس کا ایک طریقہ جس کو امام بخاری نے بیان کیا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے۔ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مطلب کیا؟ اس کی تشریح ملا علی قاری کرتے ہیں۔ لفظ اتنے خوبصورت ہیں، اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں گا تو آپ لذت ضرور دیں گے۔ بعض لفظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا کہ انسان جھوم اٹھتا ہے۔ اقبال کے دیکھیے، نوجوانہ چوزنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کون، ساختہ پرداختہ دل باختہ ابروآں مثل دو تیغے آختہ۔ اب لفظ اتنے خوبصورت ہیں۔ اب دیکھیے ملا علی قاری لکھتے ہیں اس کی تشریح کے اندر، حضرات صحابہ حضور کے دروازے کو جو دستک نہیں دیتے تھے انگلیوں سے اور پوروں سے دستک دیتے تھے، اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں اے ضربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ یہ اس کا تخیل ہے، اس کا تصور ہے، اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، صحابہ نے دے کے بھی دکھا۔ یہ ہے حضور کے آداب کی رعایت جس کو ملحوظ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ بلکہ اللہ فرمایا اے ایمان والو، میرے نبی سے جب سرگوشی کرنا چاہو تو یوں ہی نہ آ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آئے۔ اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، چاند سیر جو خیرات کر کے حضرت علی نے حضور سے درد مسئلے پوچھے، فوراً آیت منسوخ کر دی، حکم ختم ہو گیا، آیت قرآن میں باقی ہے۔ کیوں ختم کر دیا گیا؟ صحابہ غریب ہیں، ان کی غربت کا لحاظ رکھا گیا کہ پھر تو میرے حدود سے امیر ہی مسئلہ پوچھ سکیں گے، زیادہ غریب سے ابھی تو مسئلہ پوچھ نہیں سکیں۔ اچھا، اللہ کو آیت کریمہ کے نزول کے بعد پتا چلا صحابہ غریب ہیں یا پہلے پتا تھا؟ اگر پہلے ہی پتا تو پھر آیت نازل کیوں کی؟ کہا نازل اس لیے کی کہ تمہیں پتا چل جائے کہ میرے محبوب کا ادب کیا ہے۔ یہ جو اٹھا رہے ہیں حکم کو، یہ تمہاری سہولت کے لیے اٹھا رہے ہیں، ورنہ میرے نبی کے ادب اور میرے نبی کے تعظیم کا عالم یہی ہے کہ تم پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، خیرات کرو، اور پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ۔ جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، میرے محبوب سے ملنے سے پہلے خیرات کیا کرو۔ یہ اتنی اونچی بارگاہ ہے، جب اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے، یہ آواز کو بھی قابو رکھیں۔ اتنی اونچی بارگاہ ہے کہ صدقہ دے کے حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا، اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ حضور سے کسی انداز میں تقدم بھی اختیار نہیں کرنا ہے، لہجہ بھی بلند نہیں ہونا ہے، تو پھر ایک مومن کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ آقا کی توہین ہو؟ یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے، سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہ آئے۔ ہم نے ڈوبتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی، ہم نے غرناطے کو اجڑتے ہوئے بھی دیکھا، ہم نے انسانوں کے پرخچے اڑتے ہوئے بھی دیکھے، ہم نے دجلہ کی کناروں پر اور اس کی لہروں پر لاشوں کو تیرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ہم نے درد کی یہ ساری کہانی بغداد کی اس بھیانک گھڑیوں کو کون بھول سکتا ہے جب انسانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا۔ یہ منگولوں نے ظلم کیا اور جبر، حتیٰ کہ تہ خانے کے اندر پانی جب چھوڑا گیا تو 7 لاکھ لاشیں ہم نے بغداد کے تہ خانوں سے اٹھائی۔ وہ بد نصیب دن بھی ہم نے دیکھے، اور اب بھی جو دن ہمارے اوپر گزر رہے ہیں یہ بھی خوشگوار دن نہیں۔ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تقریب، موسن، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، اراکان، جہاں جہاں دیکھنے آپ امت مسلمہ سخت اس طراز میں۔ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے ہمارے قید، شتیلا اور سابرا کے کیمپوں کے اندر ہمارے قیدی تڑپ رہے ہیں،
अबू गरैब की जेल में हमारे लोग तड़प रहे हैं। आतिया सिद्दीकी हमारी बेटी है और गैरों के नर है नहीं। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा जिस इस्तराब में, ये कल की कहानी हमारी रगें काटी और शायद के जब काट करके जब खून बह गया तो पिपरों में पेट्रोल भरा दिया, फिर लाशों को आग लगा दी। और जब वो लाशें तड़पते थे, रज से बिस्मिल के तमाशे करते थे, तो अंग्रेज बुंडे टुब्बे बाजते थे और साथ कह लगाते। ये कल की कहानी है कि शबरगान जाने वाले कंटेनरों के अंदर तालिबान भर दिए गए और उन्हें एक बोतल पानी की भी ना दी गई। और जब प्यास की शिद्दत से वो तड़पे तो एक दूसरे का पसीना चाटते। और जब वहां जाके कंटेनर खोला गया तो 300 में तो सिर्फ 2 आदमी बचे जो दुख की कहानी सुनाने के लिए बाकी रह गए। ये कल की कहानी है। एक औरत के जिस्म को जख्म लगा करके भूखे कुत्तों के आगे छोड़ा गया और अमरीकी गुंडे उसके तड़पने का तमाशा देखते थे, कहते लगाते थे। ये कहानी पुरानी नहीं हुई कि हमारे सरों से बाल नोचे गए और उन जख्मों में तेजाब फिरका गया और उनके करसे का तमाशा देखा गया। ये कुत्तों और बिल्लियों के हुकूक बनाने वाले मक्कार और अय्याद इतने गंदे और इतने घिनौने और इतने सख्त और इतने सख्त दिल हैं, इन्हें इंसानों का तमाशा लगा के खुशी होती है। ये सब कुछ मुनाफिकत है। ये बिल्लियों और कुत्तों के और जानवरों के हुकूक की तंजीमें बनाने वाले ये सब मक्कारी करते हैं। इंसानों का बहता हुआ खून और अफगानिस्तान के पहाड़ खून से रंगे के और इराक के अंदर जो कुछ हुआ, मूसल की शाम कौन भूल सकता है और कौन लम्हों को भूल सकता है जब बगदाद के अंदर लोगों ने अपने घरों के सहनों के अंदर कब्रें खोदी थी। हमें बड़े चरके लगे, हमें बड़े दुख पहुंचे, बड़ी अजियतें, लेकिन ये वक्त भी हमने अपनी आंखों से देखा। और ये हमारी जिंदगी में लम्हे भी आए कि जिस तरह हॉकी और क्रिकेट के मैच होते हैं, वेबसाइट के ऊपर पेज डाला जाता है और पूरी दुनिया को दावत दी जाती है कि आओ तौहीन रिसालत का मैच खेले, और 12,000 लोग जो हैं वो इसकी रजिस्ट्रेशन करवाता है। ये डूब मरने का मौका है उम्मत मुस्लिमा के। हजरत इमाम मालिक ने कहा था कि 2 ही बातें, या गुस्ताखे रसूल जिंदा रहेगा या आशिक रसूल जिंदा। धरती के ऊपर ये नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ जिंदा। हमारी जिंदगी बेतरतीब क्यों नहीं हो जाती? हमारे शबो खैर मुरतब क्यों नहीं हो जाते? हमारी जिंदगी के तेवर जो है वो बदल क्यों नहीं जाते? ये दिन बदनसीब दिन हमने अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन बदनसीब दिन हमारे हुक्मरानों की करतूतों की वजह से आए। ये बात ज़हन में रखें। हमने इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर इंतहाई कमजोर अय्याम भी देख, बिलखुसूस जब सल्तनत उस्मानिया टूट रही थी, जब मिस्टर हेम्फर और नार्दस ऑफ अरेबिया के जासूस अरब ममालिक में जो है वो उम्मत मुस्लिमा को तोड़ने की और सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े चलने की साजिश कर रहे थे, तो ये इंतहाई कमजोर तरीन दिन थे। उधर हमारे हुक्मरान अय्याशियों में लगे हुए। उन्हीं दिनों का मरसिया पड़ा है। देख मस्जिद में शिकस्ते रिश्ता तस्बीह शेख और बुत कदे में ब्रह्मन की पुख्ता जुन्नारी भी देख। काखरों की मुस्लिम आईन का भी नजारा कर और मुस्लिमों की मुस्लिम आजारी भी देख। चाक कर दी तुर्क नादाने खिलाफत की कबा, सादगी मुस्लिम की देख औरों की अय्यारी भी देख। वो दिन भी हमने देखी। ले गए तसनीस के परजंग मीरा से खली, हमने वो दिन भी देखे। उसी कश्ती को है खौफ तलातम सद है, मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। हमने बदतरीन दिन देखे हैं और ये हालात आए न उम्मत मुस्लिमा की। हमने लुटते हुए उंदलस की कहानियां भी पढ़ी। हमने बैतुल हमरा पर जो है वो अंग्रेजों को बंगड़ा डालते हुए देखा है। हमने मस्जिद कुर्तबा को जो है वो घोड़ों का अस्तबल बनते हुए भी देखा है। बड़े बदनसीब दिन हमारे ऊपर आए और ये 2-4 अशरों के अंदर तो जो हालात हैं वो इंतहाई बदतरीन है। लेकिन मैं कहानी सुना रहा हूँ अपने कमजोर तरीन दौर की, जब सल्तनत उस्मानिया ना होने के बराबर की। सुल्तान अब्दुल हमीद का जमाना है और इंग्लैंड के अंदर एक फिल्म तौहीन रिसालत पे बनती। उस कमजोर हालात के अंदर जबकि चीने की राह तलाश कर रहे थे ये लोग, सुल्तान अब्दुल हमीद फौजी लिबास पहनकर हाथ में तलवार थाम के मैदान में आ जाते। इतने बदनसीब दिन थे। उस वक्त हम इतनी ताकत नहीं थे, लेकिन आज 56-57 इस्लामी ममालिक और जो इस वक्त हाल हो रहा है इससे पहले कोई मिसाल नहीं। 56-57 इस्लामी मुल्कों ने ढप का एक जोरदार बयान भी दिया हुक्मरानों की जानिब। OIC एक मुर्दा घोड़े का किरदार अदा कर रहा है। शायद हमारे हुक्मरान समझते हैं। मैंने कल भी किसी मौके पे कहा था
کہ जरदारी बेचारे को तो हम क्या कहें, उसकी तो बात ही छोड़ें, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी को तो कह सकते हैं। कल कयामत के दिन आमना के लाल ने पूछ लिया, गिलानी मेरी तौहीन होती थी और तेरे हाथ में वजारत का कलमदान था, तू एक ढबका बयान भी ना दे सका, तो गुंबद खजरा के मकीन के सामने क्या जवाब देगा। माँ फातिमा ने पूछ दिया, मेरे बाबा की तौहीन हुई थी और तेरी जिंदगी बेतरतीब नहीं हुई थी, तो क्या जवाब देगा। शायद इन लोगों ने समझा है कि वाशिंगटन और व्हाइट हाउस की देन है हुकूमत, लेकिन हुक्मरानों ने धोखा खाया है। ये तक तो ताज हमें अमेरिका और यूरोप से नहीं मिले, ये मोहम्मद अरबी की डोरों का सदका नसीब हुए। ये पाकिस्तान बिलखुसूस हमें खाली में डाल कर नहीं दिया, भीख मांगने से हमने किया। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, खून की बहती हुई धारें आज भी गर्म हैं जिस वतन के लिए बही की। वो लम्हे भूल सकते आप जब माँ की गोद से बच्चा छीना जाता और सिक कर बाग की नोक पे डराता और फिर पटक के फरश पे मारता, बच्चे का पेट फट जाता, माँ रोने की बजाय कहती पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कानून रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूल। ये पाकिस्तान हमने खून दे के दिया है, अपने वतन छोड़ के पाकिस्तान हासिल किया है। दुनिया के ऊपर नजरिया की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आने वाला मुल्क है पाकिस्तान। इसका जुग़राफ़िया बाद में है, नजरिया पहले। नजरिया की बुनियाद पर यह मुल्क मार्ज़ वजूद में आया। इसके लिए हजारों माओ ने अपनी ममता भरी गोदियां नछावर की, सब हलाली परचम पे कुर्बानियां पेश की गई। पाक सरजमीन यूं ही शादबाद नहीं हुई, बल्कि इसके नीचे बहुत सारे लोगों का खून है। कितनी औरतों का जो है वो खून बहा और कितनों ने अपनी आबरू से हाथ खोए। और ये मुल्क हमें यूं ही नहीं मिला। ये समझते हैं कि ये वाशिंगटन की देन है और एक ढबका बयान देना जो है वो इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये वतन हुजूर के गुलामों का वतन है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है, बल्कि पूरी दुनिया के 56-57 इस्लामी ममालिक आका की अताअत है। ये मक्के और मदीने का फैजान है, ये वाशिंगटन और यूरोप का फैज नहीं है, ये आमना के लाल का फैज। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजर रहे हैं अर्ज़ पहामा से, टूट फूट के रोने लगे। किसी ने कहा, उमर 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी और इस चटियल मैदान में खड़े होकर रो रहे हो, क्या माजरा हुआ? कहा, तुम्हें नहीं पता, मुझे एक कहानी याद आ गई। कहा, क्या हुआ? कहा, मैं अपने बाप खत्ताब के ऊंट चराया करता। किसी मैदान में मेरे बाप ने मुझे कहा, इन 5 ऊंटों को लाइन में खड़ा। मैं आगे वाला सीधा करता तो पीछे वाला टेढ़ा होता, मैं पीछे वाला सीधा करता तो आगे वाला टेढ़ा होता। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा। कहा, एक अरब के बेटे हो करके 5 ऊंट भी लाइन में खड़े नहीं कर सकते हो? तो इसी चटियल मैदान में मेरे बाप से मुझे मार पड़ी और आज 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी है। शरत से लेकर गरब तक सारे लोग एक लाइन में खड़े हैं। ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है? मैं तो 5 ऊंट भी लाइन में खड़े नहीं कर सकता था और आज शरत से गरब तक सारी दुनिया एक लाइन में खड़ी है। ये आका के नालैन का सदका नहीं है तो और क्या? तो उम्मत मुस्लिमा को जो हुक्मरानी मिली है ये हुजूर के नालैन का सदका में। और मैं उनको भी कहना चाहता हूं जो मिर्ज़इयों के भाई बनते थे, शर्म करो, हया करो, बेगैरत न बनो। मुझे एक दरवेश ने बताया कि फांसी का फंदा पूरा आ गया था, सिर्फ 2 नेकियां काम आ गई। एक तो जो एटमी धमाका किया था वो काम आ गए। आज भूल गया है उस कहानी को। उस वक्त फंदा बिल्कुल पूरा आ गया था। ये मदीने ने बचाया है या मक्के ने बचाया है? और आज जो कुत्ते मक्के और मदीने पे भौंकते हैं, आज उनको भाई कहा जा रहा है। ये 4 दिन का तख्तो ताज है, 4 दिन की कहानी है। हम अगर जरदारी को कहते हैं और दूसरी तरफ गिलानी को कहते हैं कि अपना किबला दुरुस्त करे, हम मियां नवाज शरीफ को भी कहते हैं अपना किबला ठीक कर दे, अल्लाह से तौबा करे, वरना अल्लाह का क्या पड़ेगा, उसका गजब पड़ेगा। कौम ने तेरे से तवक्को वाबस्ता की है, लेकिन कौम तवक्को वाबस्ता कर सकती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम से कौम खतारी नहीं कर सकती। तुमने समझा कि जो मर्जी कह ले कौम सोई हुई है। हमारे पास इस वक्त मुल्क में भी लीडर कोई नहीं, हम समझते हैं हमें मजबूरन जो है बहुत सारे लोगों का चिकाव तेरी जानत हो गया और तू भूल गया कि शायद जो है मैं कितना बड़ा लीडर तो कोई नहीं है। कौम की मजबूरी है कि लोग छोटी बुराई को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती। कौम की तवक्को पे पूरा उतरने की कोशिश कर। और ये जो गजब किया और जुल्म किया मिर्ज़इयों को वो भाई कहा,
مرزائی ختم نبوت کے باغی ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ جو بدبخت یہ جملے کہیں تو اس کو بھائی کہنے والا ہمارا کیا لگتا ہے؟ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، ورنہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے جو دنیا بھی برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر۔ یہ تخت و تاج کے لیے لوگ کیا کیا پاپڑ دے رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا، حد کر دی قلندر لاہوری اور درویش سیالکوٹی، فیلسوف مشرق نے، نقاد مغرب نے۔ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا۔ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ ہم نہیں ہیں، شخصیت پرست نہیں ہیں، غلام خواجہ ایران گیتی نواز کہ در دینش ملوک یک حرام است، ہم تو آقا کے غلام ہیں۔ میرے کارواں ہے میرے ایجاد اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جاں ہمارا۔ ان لوگوں کو غلط فہمی ہوگی لوگوں کا ہجوم دیکھ کر کے، اور جو مزید پکے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قوم بے غیرت ہے۔ یہ قوم بے غیرت نہیں ہے، حضور سے وفا کے رشتے کو نبھانا جان دی۔ وہ گود ابھی پھانج نہیں ہوئی جس نے غازی علم الدین کو جنم دیا تھا، وہ گود ابھی پھانج نہیں ہوئی جس نے عامر چیمہ کو جنم دیا تھا۔ غلط فہمی ہو گئی، اور مغرب نے بھی حکمرانوں کے روپ میں مسلمانوں کا چہرہ دیکھنا شروع کر دی۔ ہم سب کچھ قبول کر سکتے ہیں، ہر شے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نام محمد سے غداری نہیں کر سکتے ہیں۔ مغرب نے اپنے انداز میں سوچا ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے، لیکن نہیں، ہم ہر شے ہر دکھ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب باز میں پہ آئے تو سب نبی کے نام پہ وار کے پھر بھی کہتے حق ادا بھی ہوا۔ بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کیا کروں کروڑوں جہان۔ پی ٹی اے کا ڈائریکٹر دلائل دے رہا ہے پاکستان کا امیج خراب ہوگا۔ میں نے اسی دن گجرانوالہ پہ روڈ پہ کہا تھا، میں کس امیج کی بات کرتے؟ گینگ ریپ والے امیج کی بات کرتے ہو؟ جس پہ بچیوں کو اٹھاتے لے جایا جاتا ہے اس امیج کی بات کرتے ہو؟ جس میں منڈیاں مچھلی بازار بنی ہوئی ہیں اس امیج کی بات کرتے ہو؟ کل عورتیں ایک دوسرے کے باندھ جو ہے وہ توڑ رہی تھی اور ایک دوسرے کو تماکے لگا رہی تھی اسمبلی کے اندر، اس امیج کی بات کرتے ہو؟ شاہی قلعے کے اندر ایک وزیر ایک عورت سے تھپڑ کھاتا ہے، اس بہر امیج کی بات کرتے ہو؟ ایک عالی نسم شخص کا پیارا فضا میں گھومتا ہے، یہ علی جناب کا بھی نشہ بھی اترا، اس لیے ابھی نیچے بھی پیارا اترے گا، اس سمجھ کی بات کرتے ہو؟ تمہارے کمروں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور خالی شراب کی بوتلیں جو نکلتی ہیں اور سفیر کو ان کو صاف کرتا ہے، بے حیا کو اس سمت کی بات کرتے ہو؟ ہمارا امیج محمد عربی کے تم سے ہے، ہمارا سب کچھ حضور ہے۔ لوگ تو آکسیجن سے جیتے ہیں اور ہم سانس وش کے رسول سے لیتے ہیں، حضور کے نام سے ہم جیتے ہیں، حضور کے نام سے مرتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بہت چیزیں ہم نے برداشت کی، بڑی بہت ہم نے برداشت کی، ہمارے پاس ساتھ ان 2-4 اشیاء میں تھوڑا کچھ تو نہیں ہوا ہے۔ ہمیں احمد کی چیخیں آج بھی یاد، ہمیں موصل کی بیٹی کی کہانی آج بھی یاد ہے، ہمیں بغداد کی ان بچیوں کو جو ہوا کر دی گئی آج بھی یاد بھی، ہمیں اپنی کہانی بھولی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ اگر اس کو برداشت کر دیں تو میرے پلے رہتا ہی کچھ۔ جہاں میں ان حکمرانوں کو بے غیرت کہتا ہوں وہاں میں خراج پیش کروں گا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ میں کہتا ہوں یہ ہے تخت و تاج کے مالک لوگ۔ ان حکمرانوں کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں رہی، وہ ایک باہر گھومتا کرتا ہے، ملک میں آنا نصیب نہیں ہوتا، آج وطن کی ہواؤں کو تڑپ رہا ہے، حال ان کا بھی یہ ہوگا۔ اور کتنے سال گزر گئے، ایک وہ حکمران تھے آج بھی دلوں کے تخت پہ بیٹھے ہو، یہ موجودہ حکمران
یہ ہمارے سروں کے حکمران تو بنے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دل پہ تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے. ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوا, ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو نور الدین زنگی بیٹھا ہے, حضرت عمر بن عبد العزیز بیٹھے ہیں, محمد بن قاسم بیٹھا ہوا. یہ ہے حضور سے وفا کرنے والے لوگ. سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آویز ہے, کتنی جرأت آمیز ہے اور کتنی غیرت والی کہانی ہے. انگلستان کے شہزادوں نے, ریجینالڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک لیا اور روک کر کے ان کا سامان لوٹا اور حاجیوں کو اس قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے. دریدہ دہنی کی. جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے, وہ غصے سے دانت پیستا تھا, اس کی رگیں پھول گئیں اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر لے. اور پھر پڑھیں تاریخ سلطان ایوبی کی, آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپتے. سلطان ایوبی پھر 3.25 سال تک مسلسل چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی. عیش و عشرت کرنے والے حکمران سنیں, یہ تھے حکمران, یہ تھے تخت و تاج کے مالک. 3.25 سال تک اس نے چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی. جب نیند تنگ کرتی تھی خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا. وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا, آنکھوں کی آگ نکلی تھر محاذ میں. اس نے وہ بارود والی ہنڈیاں تیار کی, بہت کچھ کیا اس نے دن رات. واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے, جاتا ہے میں ہاتھ پہ ڈٹ جاتا. 3 سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پوری. انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے گرفتار ہو گئے. بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی. نائٹس کو پانی کا آپ خوراک کہا, جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے ہیں, جسے آپ خوراک دیتے ہیں پانی کو اسے امان دیتے ہیں. ہم سفارتی آداب جانتے ہیں, بادشاہوں کو قتل نہیں کیا جاتا, تمہیں آزاد کرتے ہیں. لیکن جب ریجینالڈ پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپے سے باہر ہو گیا. وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے باندھ سے پکڑ کے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پر بیٹھ کے اس کے بدن کی بوٹیاں کرتے ہوئے کہا, او کتے, تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو. محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا, محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر لے گا, اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی. سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہو. حضور خواب میں ملے, کہا نور الدین 2 کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں. سلطان اسی وقت اٹھا, لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا. 18-19 دن کے بعد وہاں پہنچتا. 40 لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع, کہا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ. مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو, پھر سارے مدینے کو بلایا ہو, ان کو کھانا کھلایا, لیکن جو 2 شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آیا. کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا 2 صوفی درویش آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں, دن کو روزہ رکھتے, وہ نہیں آئے. کہا بلاؤ. بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا, یہ تو وہی. کہا ادھر کیا لینے آئے ہو؟ کہا اللہ اللہ کرتے. کہا چلو. ان کے حجرے میں چلا گیا, دیکھا تو قالین بچھا ہوا ہے, کوئی آثار نہیں ہے. قالین اٹھایا, نیچے پٹا پڑا ہو, اٹھایا تو نیچے سے سرنگ تھی. وہ حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کر رہے. سارا دن مٹی نکالتے, رات کو بقی کے قبرستان میں پھینکا. اور روایات میں آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا کہ حضور نور الدین کو ملے, اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ ڈر کے بھاگ آئے. تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا, اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے. اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہیں وہ جذباتی کر لینے والے ہیں. سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا, اس وقت روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری, کروڑوں انسان بستے ہیں, آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی, یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی ہے. صاحب وہ ہر ایک کا مقصوم نہیں ہوتا, ہر ایک کا مقصوم نہیں ہے, یہ قسمت والوں کو اعزاز ملتا ہے. جب راجپال نے رنگیلا رسول لکھی تھی تو لاہور میں بڑے لوگ تھے اور بڑوں کی آرزویں بھی تھی, بڑوں نے حملے بھی کیے. خود غازی علم الدین کا دوست عبد الرشید اس کے ساتھ 3 مرتبہ ٹاس بھی ہوئی, وہ کہتا تھا میں ماروں گا, غازی علم الدین کہتا نہیں اس کتے کو میں ماروں. 3 مرتبہ جو ہے وہ قرۂ فال غازی علم الدین کے نام نکلا, اور پھر وہ چھری لے کر کے گیا, اور یہ اس کا مقدر کہ اس نے راجپال کو قتل کیا. اس دور کے اندر جو میڈیا کا دور نہیں تھا, اس شخص کا جب جنازہ اٹھا تو 6 لاکھ لوگ جنازے میں شامل.
امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا. آپ نے فرمایا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں لیکن میرے دل میں کبھی یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا. میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے قصے پڑھے, بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے, میرے دل میں یہ جذبہ نہیں جاگا فلاں پہلوان میں ہوتا. پھر کہا ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کا تذکرہ پڑھا ہے, میرے دل میں یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں ولی بھی میں ہوتا. لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں نیانی صاحب قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا, میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لے رہا تھا کاش آج اس چارپائی پہ میں ہوتا. میں نے خود ان آنکھوں کے ساتھ غازی عامر چیمہ کی قبر کی پائنتی کی جانب ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا جو رو رو کے کہہ رہا تھا ربا میں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا دے, میں تو یہ کہنا دے قدماں دی خاک ہی بنا دے. یہ بلند نصیب ہے جس کو ملے, یہ ہم نے آرزو کرنی ہے, یہ ہم نے تمنا کرنی ہے. آج لبیک یا رسول اللہ ایک رسم کے طور پہ نہیں, میں تو اپنی دعاؤں میں مرکزی دعا یہی رکھی ہوئی ہے کہ بڑی تقریریں کروں گی, کہیں یا اللہ کالی لفظ ہی نہ رہ جائے. ایک سال آیا تھا 2007 کا, میں نے 1200 دروس قرآن ایک سال میں دیے, اللہ نے بڑی توفیق دی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ سننے والے نہیں ملتے, یہاں ہر ماہ اتنے لوگ جمع ہوتی, ڈسکے میں چلے جائیں, سیالکوٹ میں چلے جائیں, لاہور میں چلے جائیں, جس شہر میں جائیں ہزاروں لوگ. تقریر کی کمی نہیں, سننے والوں کی کمی نہیں, محبتوں کی فراوانی ہے. لیکن ڈرتا ہوں کہیں لفظ ہی لفظ نہ رہ جائیں. مالک کمزور ہوں, اتنی طاقت تو نہیں, اندر بزدلیاں اور کمزوریاں تو ہیں, لیکن اللہ اس کمزور کو یہ طاقت دے کہ کسی گستاخ کا کلیجہ چیر کے رکھ دے, اتنی قوت دے. یہ آرزو کر کے آپ نے بھی آج اٹھنا ہے اور اس عزم کے ساتھ اٹھنا ہے. ہو سکتا ہے مقدر جاگ پڑے. وہ دیکھو عامر چیمہ کو قتل کرنا تھوڑے گیا تھا, وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا, لیکن واپسی پر جو ڈگری وہ لے کر گیا ہزاروں ڈگریوں سے ایک ڈگری پہ قربان. یہ مقدر کی کہانی ہوتی ہے. کسی کو عمر گزر جاتی ہے, کسی کو راستے میں چلتے چلتے سودا مل جاتا ہے. یہ ایک قسمت کی کہانی ہے. آرزو تو پیدا کریں دل میں, تمنا تو کریں دل میں, اور یہ آرزو اور خواہش رکھیں کہ ہم گستاخان رسول کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیں, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. آقا آپ کی ناموس پہ جو بھونکے گا, آپ کی جو توہین کرے گا, ہم اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے. ہزار کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم بے غیرت نہیں ہیں. نام محمد پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار, اور سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہو پاتا ہے. وہ اتنی اونچی ذات ہے. اصل یہ ہمارا امتحان ہے. میں نے ان دنوں کے اندر بھی 2008 میں بھی کہا تھا یہ ہمارا امتحان ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مچھروں سے نہیں نمرود کا فخر توڑ لیتا, وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی بنوا لیتا ہے. محبوب علیہ السلام کی توہین کو کر کے تو دیکھے, لیکن یہ ہمارا امتحان ہے. ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے, ہماری آزمائش ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے نکلتے ہیں. کبھی سب سے اولین ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی تھی, چونکہ قوت حاتمہ کے وہ مالک ہیں, لیکن وہ تو بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے اور خواب خرگوش میں ہیں. جو مرضی ہوتا رہے, جو ہے وہ کوئی توقع نہیں ہے ان سے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں. یہ تو شور اسرافیل سے جاگیں گے, اس سے قبل تو جاگنے کے نہیں. دوسری ذمہ داری ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کہ وہ ان پہ گرو بانوں سے پکڑے اور ان کو کھینچ کر کے ان کو جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں, کیونکہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. یہ بات ذہن میں رکھے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف چینل کے اوپر آ کے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے. کسی نے کہا کہ اگر راجپال کا سامنا میرے سے ہوتا تو میں اس کو دلائل سے قائل کرتا. ایک بولتا ہے کہ اس طرح تو تم اپنی معیشت تباہ کر بیٹھو گے. کئی کہانیاں تراشنے میں ملتی ہیں, کوئی کچھ بول رہا ہے, کوئی کچھ بول رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے, ورنہ امت کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. چاروں ائمہ متفق ہیں, سارے لوگ اس میں متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے. قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس فتوے کو لکھا, ایما رجل شتم النبی او آبہ او تنکسہ وهو کافر باللہ وبانت منہ امرأتہ وان تاب لم یستطع. کہا کہ جس شخص نے حضور کی توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا, توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگا. اور توہین کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ اٹھائیے, اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں. 5 علماء ہند کے فتوے پہ دستخط ہیں. کسی نے اگر حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا کسرا گفت کے جامع پیغمبر ریم ناک بود, کسی نے کہا حضور کا لباس میلا کو چیلا تھا, 5 علماء نے کہا اس کی گردن اتار دو. اس نے حضور کے لباس کو میلا کہا. اعظم چشتی کہتا یار مو میلی اکھ نہ ویکھی,
متا مرسیں کافر ہو کے، اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ کی تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے۔ اتنی دیر تک ہم سرخرو نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک گستاخ رسول کو کیپر کردار تک نہیں پہنچا لیتے۔ تیسری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کوشش کریں، اس کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ یہ احتجاج، یہ جلوس اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے، یہ بازن میں رکھیں۔ اس سے مرد کو کیا نقصان ہوگا؟ اگر ہم روتے ہیں، تڑپتے ہیں اور گرم سڑکوں پہ شدید گرمی میں چلتے ہیں تو مرد تو خوش ہوتا ہے، ہم نے چٹکی بھری اور دیکھو یہ کیسے تکلیف میں۔ لیکن ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ اپنی ان جذبوں کو بیدار رکھیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان تام ہو جاتا ہے۔ ان کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ جو اتنا نہیں کر سکتا کہ دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا تردد کرے کہ نہیں یہ نہیں، مجھے یہ دے دو، تو وہ پھر کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کر سکتے؟ یہ لوگ زر پرست ہیں، پیسے کے بندے ہیں، اور پچھلی مرتبہ جب بائیکاٹ کیا تھا ہوش ٹھکانے آگے تھے، اس کا تسلسل رہتا تو واقعہ دوبارہ نہ ہوتا۔ تو ہم ان کی چیزیں، ان کی مصنوعات خریدتے ہیں۔ بالخطوط کتنی کمپنی ایسی ہیں جو اسرائیل کو پیسے دیتی ہیں، ان کو فنڈنگ کرتی، اور ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ مغرب کی مصنوعات کا پوری قوت کے ساتھ مقدور پر بائیکاٹ کریں۔ اور ایک آخری کام ہمارے کرنے والا یہ ہے، ویسے تو بہت سارے کام کرنے والے ہیں، کہ ہم نے مغرب کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرنا، ان کی تہذیب کا بھی بائیکاٹ کرنا، ان کے تمدن کا بھی بائیکاٹ کرنا۔ وہ ہمارے پیغمبر کی توہین کریں اور ہم ان کا مذہبی شعار ٹائی کو اپنے سینے پہ سجائے ہوئے ہوں۔ انسان ذرا سوچ تو صحیح، غلامی رسول کا لقب تجھے زیبا ہے، وہ تیرے رسول کی توہین کرے اور تو نصارہ کی سنت جو ہے وہ اپنے چہرے اوپر بنائے ہوئے ہو، ان کا لباس، ان کی وضاقتہ بنائے ہوئے ہو۔ محمد عربی سے وفا کا تعلق اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے رنگ میں رنگے جاؤ، اور محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آبنی کردت وجود، عشق بھی گوئے کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند پہ، تانداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں اب یاری لاتوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار، اس رنگ میں رگے جاؤ۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم بتاؤ ہم مسلمان ہوتے۔ کہا نہیں، تمہاری وضاقتہ شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ دور سے پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا۔ دور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں۔ تو صاحبو آئیے ہم جو ہے پوری قوت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ اس سلسلے کے اندر کھڑے ہوں۔ کانفرنس سے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ایک ایسی فکر بھی ہے کہ کیا فائدہ ہوگا اس اجتماع کا، کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ ایسی کانفرنسیں، ایسے اجتماعات سینوں میں حرارت پیدا کر۔ غازی علم الدین شہید بھی تو ایک کانفرنس میں گیا تھا اور وہاں سے جذبہ لے کر کے آیا تھا، اور غازی عامر چیمہ نے بھی تو جلوس دیکھے تو پوچھا تھا یہ کیا ماجرا ہے، تو پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے۔ ہم نے شعور کو بھی بیدار رکھنا ہے اور مغرب کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرنا اور ان کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے، اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور اور حصار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔